أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دل کی گہرائیوں سے محبت سے توجہ سے نبی علی اور آل نبی اور آل علی پر درود کے ساتھ میں قلوب کو بھی اور اس بابت اور روحانی نفس کو بھی مزید منور کیجیے. لیکن اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو اس میں آج جس امام کی حکومت ہے، جس امام کے انتظار میں اس عالم کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے، اس کو بھی درود میں شامل کیجیے اور ان کے ظہور کی دعا کو شامل کریں. اس لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ساتھ وعجل فرجہم ضرور پڑھیے. دعا کیجیے محمد و آل میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ کی ان نعمتوں پر جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. اللہ کی اس عالم میں نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو تمام افراد بشر اگر مل کر گننا چاہیں تو وہ گن نہیں سکتے. اتنی زیادہ ہے اللہ کی مدد. ہماری اپنی زندگی، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آپ اپنے اندر اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں محسوس کریں گے کہ ہمیں وہ چیزیں تو نظر آتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتی جو ہمارے پاس ہے. جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اگر ان کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہمارے لب، ہماری زبانیں انہی دی گئی نعمتوں کے شکرانے میں جب مصروف ہو جائیں گی تو کسی اور طرف توجہ جائے گی. اسی طرح غور کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ہمیں یعنی آپ کو، ہمیں سب کو، ہم اپنی مرضی سے اپنی ایک سانس روک نہیں سکتے، ایک سانس زیادہ لے نہیں سکتے. آنکھ جھپکنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے.
دل کا دھڑکنا یا رک جانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ جو ہماری آنکھوں میں نور ہے جس کی وجہ سے ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس نور کو تسلسل دینا بھی نہ ہمارے اختیار میں ہے، نہ روکنا ہمارے اختیار میں ہے. یہ جو آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے کب بند ہو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کھلے ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر یہ جو ہماری پلکیں ہیں، یہ پلکیں ایک باریک سی رگ ہے جو آنکھوں کو نظر بھی نہیں آتی، اگر اس رگ کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو ہماری پلکیں نیچے گر جائیں گی. جیسے ہی پلکیں نیچے گر جائیں گی، اب اس پلک کو اٹھانے کے لیے بھی ہم دوسروں کے محتاج ہیں، خود اٹھا نہیں سکتے. اٹھانے کے لیے پھر ہاتھ سے یوں پکڑ کے کھولنا پڑے گا. آپ ذرا سوچیے کہ اللہ نے ہمارے اس 5.5-6 فٹ کے وجود میں کتنے ارب یا کتنی ارب نعمتوں کو بھر دیا ہے، اور ابھی ہم کسی کی طرف متوجہ نہیں ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت چھن جائے تو ہماری زندگی بن جاتی ہے جہنم. صرف ایک نعمت چھن جائے، اگر ہماری آنکھوں میں خارش ہو اور ہمیں دیکھنے میں مشکل پیدا ہو، اس کے بعد زندگی عذاب ہو جاتی ہے. بولنے میں زبان تھوڑی سی لڑکھڑانا شروع ہو جائے اور آواز نہ نکلے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. سننے کی حس ختم ہو جائے زندگی عذاب ہو جاتی ہے. دیکھنے کی حس ختم ہو جائے زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اگر دل کے دھڑکنے کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جائے یا کم ہو جائے زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اور کون سی نعمتیں ہم مل سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تو تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے کہ تمہارے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک یہ سارا تمہارا وجود نعمت ہی نعمت ہے. لیکن ان نعمتوں کے علاوہ جو میرے وجود میں ہے، باہر کی دنیا میں جو نعمتیں ہیں ان کا کیا؟ ان کی کوئی شمارش، ان کی کوئی گنتی ممکن ہے؟ نہیں ہے. میرے وجود کے اندر بھی نعمتیں بھری ہیں اور میرے وجود کے باہر بھی نعمتیں بھری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عالم میں موجود نعمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا ہے. ان تمام نعمتوں کو، آسمانوں، زمینوں، سمندروں، فضاؤں، اس پوری عالم ہستی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو رکھا ہے ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے پر ایک اور نعمت کو رکھ کر یہ کہا ہے کہ اگر اس نعمت کا اعتراف کرو گے تو تم پر نعمتیں تمام ہیں، اس کو چھوڑ دو گے تو کوئی نعمت تمہیں ملی ہی نہیں ہے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ علی کی ولایت کی نعمت. علی کی ولایت کی نعمت. چونکہ ہم ولایت علی کی نعمت میں متصل ہیں، اس لیے بعض اوقات ہمیں ادراک نہیں ہوتا، واقعی نہیں ہوتا. علی کی نعمت، ولایت علی کی نعمت نور نے کر دیا. دل انسان کا نورانی ہو جاتا ہے. جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سارا وجود ہو وہاں پہ نہ ہو، دیکھ نہیں سکتا. اس سے اگر آپ پوچھیں نا کہ سبز رنگ کیسا ہے، ہو گیا پتہ نہیں، کیوں اس کو رنگوں کی شناخت ہے ہی نہیں. اس سے اگر آپ پوچھیں کہ نظاروں کی لذتیں کیسی ہوتی ہیں تو وہ کہے گا مجھے کیا معلوم. اگر نور ولایت علی دل سے نکل جائے تو انسان عبادت کی لذت بھی چکھ نہیں سکتا. عبادت کی لذت، باقی لذتیں تو ایک طرف. کائنات میں جتنی لذتیں
ان تمام لذتوں کی اساس علی کی ولایت اور مودت ہے، اور یہ نعمت اللہ نے کس کو دیا؟ آپ کو کیا اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی قیمتی چیز ہے؟ نہیں، کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اس نعمت کے لیے حسین نے اپنی جان دی ہے۔ یہ ہم کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں، کس لیے؟ علی کی ولایت کو زندہ رکھنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا کنبل اٹھایا ہے۔ اس ولایت کی حیات اور اس ولایت کی بقا اور اگلی نسلوں تک اس ولایت کو پہنچانے کے لیے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی اولادوں کے نام سنے ہوں گے، کیا نام ہے؟ علی اکبر اور علی اصغر اور علی زین العابدین۔ ترتیب سے اگر کہا جائے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تین بیٹے۔ علی اکبر یعنی بڑے علی، علی اوسط یعنی منجلے اور درمیانے علی، علی اصغر یعنی چھوٹے علی۔ کیا اس بھرے ہوئے کائنات میں علم لدنی کے مالک حسین ابن علی کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ کوئی اور نام ملا یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس علی کے نام کو دشمن نے جس طرح سے مٹانے کی کوشش کی۔ وہ شخص آیا امام حسین کی بارگاہ میں، عرض کیا مولا اللہ نے آپ کو تین بیٹے دیے اور آپ نے تینوں کے نام علی رکھ دیے۔ اکبر، اوسط اور اصغر ان کے اوصاف ہیں، صفات ہیں، نام کیا ہے؟ علی۔ پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھے؟ فرمایا کہ علی کے دشمنوں نے جس طرح سے علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اس کے مقابلے میں اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو 100 کے نام علی رکھتا۔ یہ جو حسین ابن علی کی حریت اور آزادی کی تحریک ہے، اس کی اساس ولایت علی کا دفاع ہے۔ ولایت علی، ولایت علی وہ نور ہے جو عالم انسانیت کو گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے نور سے روشناس کر سکتا ہے۔ علی کی ولایت ہے، اور اگر علی کی ولایت سے کوئی دور ہو جائے اس کے نتیجے میں وہ رسول کی ولایت سے بھی دور ہے اور اللہ کی ولایت سے بھی دور ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے دروازے کا نام بھی علی ابن ابی طالب ہے، اور رسول تک پہنچنے کے دروازے کا نام بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ ان کو کوئی چھوڑ دے تو نتیجہ صرف گمراہی، صرف گمراہی۔ ہمیں سلوات جب بھیجے تو ایسے نہیں، یہ سلوات جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ نعرے ہم لگاتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سلوات کو عبادت ہے جو عالم آخرت میں جب آپ کے سامنے آئے گی اس عبادت کی روح، تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ کتنی عظیم عبادت تھی۔ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بعض روایات میں بتاتی ہے کہ عالم آخرت میں، عالم برزخ میں اللہ کے بعض نیک بندے جب دیکھیں گے اپنے نامے اعمال کو، جو کہ ایک برزخی حیات ہے اور ایک اخروی حیات ہے۔ برزخی حیات میں ظاہر بہت سارے فوائد وہاں پر بھی انسان کو اس دنیا کے اعمال کے نتیجے میں میسر ہوتے ہیں۔ تو جب انسان وہاں پر اس دنیا میں بھیجی گئی صلوات کے آثار دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرے گا، خدایا مجھے ایک دفعہ صلوات پڑھنے کی اجازت دے۔ ایک کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ایک صلوات کے فوائد کیا ہے، اور اس کی جو روح نعمت کی صورت میں برزخ میں
حال آتی ہے وہ کتنی عظیم ہے. تب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ یہ دنیا عمل کی دنیا نہیں ہے, عمل کی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہو, اس لیے جتنی تمہیں صلواتیں بھیجنی تھی, درود پڑھنے تھے, وہ وہاں پر پڑھ کے آتے ہیں, یہاں پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر جو تم نے وہاں کھویا ہے وہی کاٹو گے. اس لیے عزیزان محترم, جب اس طرح کی مجالس میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہ صرف خطیب یا عالم یا ذاکر کی تھکن دور کرنے کے لیے نہیں, عبادت سمجھ کر درود واجب فرجہم کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اونچی آواز سے بار بار پڑھیں, اور جب مجمع ہو تو کم از کم دل میں پڑھتے رہیں, کیونکہ ایک درود انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. صلوات محمد محمد. تو ولایت علی وہ نور ہے, وہ نعمت ہے, اور وہ نور جس کے دفاع کے لیے اور جس کو روشن رکھنے کے لیے, بجھانے کی کوشش کرنے والوں کا رستہ روکنے کے لیے حسین ابن علی نے قیام فرمایا. اس ولایت کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی کی جان قربان ہے. اس ولایت کی حفاظت کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جد و جہد بھی کی اور آخر کا جام شہادت بھی نوش کیا. اسی ولایت کی حفاظت کے لیے حسن ابن علی علیہ السلام نے قربانی دی, جام شہادت نوش کیا, اور شہادت کے بعد بھی تیر کھائے, لیکن اس کے نتیجے میں ولایت علی کا دفاع کیا. اور جب حضرت حجت تشریف آئیں گے تو وہ بھی کیا کہہ کر اٹھیں گے. روایات بتاتی ہیں کہ جب امام زمان سلام اللہ علیہ کا ظہور ہوگا تو کعبۃ اللہ میں آپ کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار, ذوالفقار کس کی علامت ہے؟ علی ابن ابی طالب, اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے, اور لب پر کیا جملے ہوں گے؟ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو کربلا کی تپتی دوپہر میں عصر میں اس تپتے ریزار میں بے گناہ اور بھوکا پیاسا قتل کر کے ان کی لاش کو گھوڑوں کے سم تلے پامال کیا گیا. ان کی جو شناخت ہے وہ یا ذوالفقار ہے, یا قرآن ہے, یا شہدائے کربلا اور خصوصاً حسین ابن علی کا نام ہے. لہذا یاد رکھیں, یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے, نعمت ولایت علی, یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. میں چونکہ اس طرح تعلق حدیث سے ہے اس لیے میں وہ آیات پڑھ کر آپ کا ٹائم نہیں نکالنا چاہتا, صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر سے لے کر, صرف غدیر نہیں بلکہ ثقیفہ سے لے کر غدیر تک, اور غدیر سے لے کر عاشورہ تک, اگر ائمہ کی جد و جہد کو آپ دیکھیں, رسول اللہ کی جد و جہد کو آپ دیکھیں, پیغمبر پاک کی جد و جہد کو آپ دیکھیں, تو آپ کو ایک ہی بڑا اور عظیم ہدف نظر آئے گا, اور اس ہدف کا نام ہے دفاع از ولایت علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دفاع. یہ ولایت کیا ہے؟ یہ ولایت نعرہ نہیں ہے, یہ ولایت صرف لفظ نہیں ہے, یہ ولایت صرف ایک عقیدہ نہیں ہے. عقیدے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں ایک نظریہ ہے, مثلا آپ نے کہا اللہ ہے تو یہ عقیدہ, ایک ہے تو یہ عقیدہ, آپ نے کہا قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو یہ عقیدہ ہے. تو کیا اتنا عقیدہ کافی ہے؟ نہیں. اس کے اگلے مرحلے پر جب آپ نے اس بات کو مان لیا تو آگے پھر آپ کو اس عقیدے کے مطابق ڈھلنا بھی ہے, اس کا لازمہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر کسی غیر عقیدے والے اور عقیدے والے میں فرق کیا ہے؟ ذہنی ایک فکر کے علاوہ اس کی پریکٹیکل لائف بتائے گی کہ یہ اس عقیدے کا حامل عملاً ہے یا نہیں ہے. اس شخص کا
معاشرتی عمل بتائیں. تو اس اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں ولایت علی تو ولایت علی صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، ایک نظام ہے. ایک نظام. اس نظام میں پہلے فرد نے ڈھلنا ہے، پھر معاشرے کو ڈھالنا ہے. اس نظام میں پہلے فرد نے ڈھلنا ہے اپنی انفرادی زندگی میں، اور اس کے بعد معاشرے کو ڈھالنا ہے. اس کا ایک امپیکٹ انسان کے عمل میں ہے اور دوسرا امپیکٹ انسان کی روح میں ہے. دوسرا امپیکٹ ہے وہ اس کی روح میں ہے. وہ جو عمل میں ہے ظاہر ہے جو کچھ اللہ نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑنا اس کا نتیجہ ہے. جس سے اللہ نے روکا اس سے اپنے آپ کو روکنا اس کا نتیجہ ہے. علی ابن ابی طالب نے جو کچھ کیا اس کو مضبوطی سے پکڑنا اس کا نتیجہ ہے. جس سے علی نے روکا اس سے روکنا اس کا عملی نتیجہ ہے. یہ ہے ظاہری اعمال، لیکن اس کا ایک باطن ہے اور اس باطن کا تعلق روح سے ہے. وہ جو اس کا روحانی امپیکٹ اور روحانی اثر ہے وہ یہ ہے کہ علی کی اس ولایت کے دل میں زندہ ہونے کے بعد کوئی ایسا انسان جس کے اندر ولایت علی آ جائے وہ ظلمتوں کا راہی نہیں بنتا. وہ ظلمت کا راہی نہیں بنتا، وہ گناہ کے رستے پر نہیں چلتا، وہ علی کی مخالفت کے رستے پر یا مخالفین کے رستے پر نہیں چلتا، وہ علی ہی کے رستے پر چلتا ہے. اور جو علی کے رستے پر چلتا ہے وہ علی تک ہی پہنچتا ہے. علی تک پہنچنے کے لیے علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی برائے خوشنودی سرکار امیر المومنین بآواز بلند صلوات. علی علیہ السلام کا پیغام عالم بشریت کے لیے کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے، علی وہ ہستی ہے جو اللہ کی صفات کا زمین پر مظہر ہے. توجہ ہے میں کیا کروں، بہت بڑی بات ہے ختم کرنے کے لیے. صفات خدا کا زمین پر انسانی شکل میں مظہر علی ابن ابی طالب کے بعد اس علی کا پیغام ایک فرد کے لیے نہیں ہے، اس علی کا پیغام ایک مسلک کے لیے نہیں ہے، اس علی کا پیغام صرف ایک دین کے لیے نہیں ہے. اس علی کا پیغام اسی طرح حیثیت رکھتا ہے جس طرح سے خدا کا پیغام حیثیت رکھتا ہے. اللہ خالق ہے تمام عالم کا اور اللہ کی تمام صفات تمام عالم پر محیط ہے. یعنی اللہ رازق ہے یا نہیں؟ اللہ رازق ہے، اللہ ستار ہے یا نہیں؟ اللہ کی جتنی بھی یہ جو 99 صفات ہم عام طور پر بیان کرتے ہیں ان صفات پر غور کریں. یہ تمام کی تمام صفات آیا اولیاء اللہ کے لیے ہے، ائمہ اطہار کے لیے ہے، شیعوں کے لیے ہے، سنیوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہے، صرف آسمانی ادیان کو ماننے والوں کے لیے ہے، یا پھر اس عالم میں جس کے نام کے ساتھ مخلوق لگا ہوا ہے اس کے لیے ہے؟ آپ فوراً جواب دیں گے اللہ کے ان 99 صفات کا جو پیغام ہے، جو تاثیر ہے، اگر وہ رازق ہے تو تمام مخلوقات کا رازق ہے. صرف شیعوں کا نہیں ہے، صرف سنیوں کا نہیں ہے، صرف مومن کا نہیں ہے، صرف کافر کا، تمام موجودات کا رازق ہے. رازقیت اس کی ایک صفت ہے. ایسا ہی اسی طرح سے جیسے ستاریت اس کی ایک صفت ہے. میرے اسباب مثال سے یہ دو اس کی صفات آپ کے سامنے بیان. اب اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہ کی صفات کے مظہر ہے تو اللہ کی صفات کی اس مظہر ہستی کا جو پیغام اور ولایت کا دائرہ ہے وہ دائرہ کہاں تک
تک ہونا چاہیے جہاں جہاں تک مخلوق موجود ہے، اس لیے وہ اللہ کا نمائندہ گا، اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ اس لیے علی کا پیغام تمام عالم بشریت کے لیے ہے، لیکن علی سے قریب کون ہے؟ یہاں پر بھی وہی سلسلے مراتب ہیں جو سلسلے مراتب اللہ اور رسول کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے قریب تر ہے اس تک زیادہ فیض پہنچتا ہے، جو دور تر ہے اس تک کم فیض پہنچتا ہے۔ دوری اور نزدیکی کا تعلق اللہ سے نہیں، اس مخلوق سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے یا قریب لے جاتا ہے۔ یہی کیفیت علی ابن ابی طالب کی ولایت کی ہے کہ جو علی کی ولایت کے جتنا قریب ہوگا اس ولایت کے چشمے سے اتنا زیادہ سیراب ہوگا، جو جتنا دور ہوگا اتنا زیادہ محروم ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ علی کی ولایت کا دم بھرتے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان میں آیا جسمانی طور پر کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ شہری حوالے سے کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ قانونی اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ فرق کہاں پر ہے؟ باطن میں ہے کہ وہ باطنی طور پر کتنا نورانی ہے۔ جو علی کی ولایت کے اندر غرق ہو جاتا ہے وہ علی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور جب اس تک آپ پہنچتے ہیں تو علی تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے جو اس نے اپنے آپ کو ایک دو پھر ذرا اونچی آواز سے سلوا بھیجیے اگر حکم دو۔ اب چونکہ میرے پاس صرف 3 ہی راتیں ہیں آپ کے پاس گفتگو کے لیے، تو ان 3 راتوں میں 1 گھنٹے کی مجلس میں 45 منٹ اگر انسان ان موضوعات پر بات کرے تو ٹوٹل جو ٹائم بنتا ہے وہ کتنا ہے؟ بہت محدود، بہت محدود، 2-2.5 گھنٹے۔ 2-2.5 گھنٹوں میں ولایت علی کے اس عالم پر جو اثرات ہیں وہ بیان ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے چیدہ کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے، اور ہر اس شخص تک یہ آواز پہنچنی چاہیے جو یا علی کی ولایت کا قائل ہے یا قائل نہیں ہے۔ اگر قائل ہے تو وہ کس طرح سے قائل ہے، اس تک یہ بات پہنچنی چاہیے تاکہ ہم علی کو پہچان ہو سکیں کہ علی سے جڑنے کا نتیجہ کیا ہے انسان کی زندگی۔ علی سے جڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ علی سے ابو ذر جڑے، علی سے سلمان جڑے، علی سے میثم جڑے، علی سے مقداد جڑے۔ یہ جو افراد ہیں، میثم ہے یا فرض کریں سلمان، ابو ذر ہے، مقداد ہے، علی سے جڑنے کی وجہ سے کہاں پہنچے؟ اس مقام پر کہ ائمہ عصمت و طہارت کے بعد اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکا، کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہاں تک کہ رسول کریم نے گواہی دی کہ جنت ان حضرات کو دیکھنے کی مشتاق ہے۔ ائمہ اہل البیت وہ جنت کے مالک ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ جنت کچھ نہیں ہے، جہنم کچھ نہیں ہے، جنت علی ہے اور جہنم علی سے دوری ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی تقریری اور خطابی جملہ نہ سمجھے اس کو،
یہ کائنات کی حقیقت ہے. کائنات کی حقیقت. جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی معراج. ایسا ہی ہے. ایک ہے مادی نعمتیں، ایک ہے ان مادی نعمتوں سے اوپر جو معنوی اور اصل اور حقیقی نعمتیں ہیں. ان تمام نعمتوں کے مجموعے کو قرآن کریم نے جنت کہا ہے. ان تمام نعمتوں کے مجموعے کو، ان تمام نعمتوں کے مجموعے پر جس ہستی کو مالکیت کا حق دے کر اللہ نے اس کو مالک بنانے کا اعلان کیا ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب. تو اس لیے جہاں علی ہے وہیں پر جنت ہے. جہاں علی نہیں ہے وہاں پر پھر وہ ساری نعمتیں نہیں ہیں. جہاں نعمت نہیں ہے وہاں پر عقاب ہے. دیکھیں جیسے دو متضاد چیزیں ہوتی ہیں، دو متضاد چیزیں سمجھانے کے لیے اثر ہو. روشنی ہے، روشنی کے متضاد کیا ہے؟ یہ اندھیرا. بھرا ہوا پیٹ ہوگا، بھرا ہوا انسان سیر ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، تو اگر بھرا ہوا نہ ہو تو اس کا متضاد کیا ہے؟ بھوکا. پانی سے سیراب ہوتا ہے انسان، اگر سیراب نہ ہو تو اس کا جو سیرابی کا جو اپوزٹ ہے متضاد ہے، وہ کیا ہے؟ پیاس. ایسے ہی اونچائی، اس اونچائی کے مقابلے میں جو اس کا اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ پستی. عزت اونچائی ہے، عزت ایک مقام ہے، اس عزت کے مقابلے میں جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ ذلت. علی اس اونچائی کے معراج کو کہتے ہیں، اور جو اس معراج تک نہ پہنچے وہ پستی ہے. علی کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور یہی نور ہے. جہاں یہ نور نہیں ہے وہاں پر ظلمت ہے، وہاں پر ظلمت ہے. لہذا اگر ہم جنت اور جہنم کے حوالے سے میں کچھ آیات سے بھی اگر ابھی موقع ہوتا تو میں اس پر بات کرتا، لیکن پھر ہم کہیں اور نکل جائیں گے کہ جنت اور جہنم کی وجہ سے یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ علی ہی جنت ہے، حسن ہی جنت ہے، فاطمہ ہی جنت ہے، حسین ہی جنت ہے، تو یہ خطاب نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، کائنات کی حقیقت ہے. اور قرآن نے یہ بات ہمیں بتائی ہے. قرآن نے، میں اگر موقع ملا تو اس پر دو چار دن میں عرض کروں گا بات. تو علی کی محبت کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ علی کی ولایت کیا کرتی ہے؟ چونکہ محبت جو ہے اس ولایت تک پہنچنے کا پہلا دروازہ ہے. اس دروازے سے آپ گزرتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت میں جب معرفت کا پانی ملتا ہے تو انسان علی کا عاشق ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا کیا؟ اس محبت کرنے والے بہت ہیں، یہ یاد رکھیں. محبت کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو. محبت کوئی بہت بڑا مرتبہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی شخص انسان تو انسان ہونے کے ناطے اللہ نے اس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو وہ اچھائی کو اچھائی کہے گا، برائی کو برائی کہے گا. اس کے لیے کوئی ایم اے پاس ہونے اور ڈاکٹر ہونے اور ڈاکٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچے سے بھی پوچھے تو وہ بھی یہی بتائے گا. امیر المؤمنین سے محبت یہ کسی سیکھنے سکھانے کا نتیجہ نہیں ہے. اگر انسان کی فطرت جو کہ اس کے اندر اس کی انسانی خصوصیات کی بنیاد ہے، اگر وہ فطرت سلیم زندہ ہو تو وہ انسان چاہے مسلمان ہو یا ہندو، یہودی ہو یا عیسائی، کوئی اس کے پاس رستہ نہیں ہے علی سے محبت کے علاوہ. چونکہ علی سے محبت فطرت کا تقاضا ہے. فطرت کا تقاضا کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی اس عالم میں موجود تمام کمالات اور تمام بلندیوں کا یکجا مرقع ہے، اس لیے اللہ نے ان کا نام علی رکھا ہے. جب وہ تمام
انسانی کا تقاضا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، ایتھسٹ ہو، کچھ نہ مانتا ہو، بدھسٹ ہو، لیکن انسان ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ علی سے محبت کرے۔ تو یہ محبت کوئی کمال نہیں ہے، یہ محبت کوئی کمال نہیں۔ بعضوں کہتے ہیں علی سے محبت کرو نجات پا جاؤ گے، یہ محبت اگر یہی فطری محبت ہے تو اس فطری محبت کے نتیجے میں انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان اور حیوان میں فرق بھی یہی ہے کہ انسان اس فطرت کے مطابق عمل کر سکے۔ آپ اگر کسی گائے کے سامنے ایک برتن میں زعفران رکھ دیں اور دوسرے برتن میں گھاس رکھ دیں، اس کو فرق پڑے گا؟ اس کے لیے دونوں برابر، کیوں؟ شعور نہیں ہے، اس کی فطرت میں صرف گھاس کھانا ہے، چاہے وہ زعفران ہو، جبکہ زعفران 10 لاکھ کا کلو ملتا ہے، اور چاہے وہ گھاس ہو جو زیادہ سے زیادہ 100 روپے کا کلو بکے گا، دونوں اس کے لیے برابر ہے۔ اگر فطرت انسانی زندہ ہو تو وہ علی کو پہچان سکتا ہے، فطرت اگر نہ ہو یا فطرت مر چکی ہو تو اس کے لیے علی اور علی کے دشمن میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ حیوانات کی طرح ہے۔ اس لیے علی سے محبت کے لیے فطرت کا زندہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ جو فطرت کی حیات اور فطرت کا زندہ ہونا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے اندر جب معرفت آئے گی تو انسان اس محبت کے نتیجے میں قدم اٹھائے گا اور علی کے قریب پہنچے گا۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنا وہ علی کے وجود اقدس کے قریب تر پہنچے گا، جتنا وہ قریب تر پہنچے گا اتنا علی کی نورانیت اس کو نورانی کرتی چلی جائے گی، نورانی کرتی چلی جائے گی۔ اور ایسا انسان جب علی کے قریب تک پہنچتا ہے تاریکی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ تاریکی ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ انسان اپنے مطلوبہ کمال تک پہنچ چکا ہے، اور یہی قرآن کریم کا منشا ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں تزکیے کے ذریعے سے انسان کی تطہیر، انسان کے اندر سے ظلمتوں کو ختم کرنا اور اس کی تربیت کر کے اس کو علم اور حکمت کے اس معراج تک پہنچانا انبیاء کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے، اور اسی ہدف کے تحت حکمت کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے کا نام علی تک پہنچنا ہے۔ جو انسان علی تک پہنچتا ہے حکمت تک پہنچ جاتا ہے، جو انسان علی تک پہنچتا ہے علم تک پہنچ جاتا ہے، جو انسان علی تک پہنچتا ہے نور تک پہنچ جاتا ہے، جو انسان علی تک پہنچتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہر انسان پہنچتا ہے؟ ہر انسان ہی پہنچتا ہے، ہر انسان ہی پہنچتا ہے، اس کے لیے کچھ خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ مثال سے سمجھا دوں، ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم ایک اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم عزیزاں ہیں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جو میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، سب سے یہ عاجزانہ درخواست ہے کہ علی کو پہچانو، علی کو پہچانو۔ اللہ نے پہلی دیوار ہے وہ ہٹائی ہے اور آپ کو علی کا محب بنایا ہے۔ علی کا محب بننے کے لیے شرائط ہے، محب کس معنی ہے؟ معرفت کے معنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ کسی بھی اچھائی کو پسند کرنا یہ ہر انسان کی فطری خصوصیت ہے، جیسے میں آپ سے پوچھوں، علی کے دامن سے متوسل اور متمسک ہونے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اور آپ کو جوڑا ہے۔ اب آگے معرفت کی منزلیں طے کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں۔ یہ جو انتخاب ہے یہ اللہ نے کر دیا ہے، یہ جو علی کی راہ کا انتخاب ہے جو آپ نے کیا ہے، اس میں اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے دی اور آپ اس راہ پر چڑھ گئے۔ امیر المومنین کی حوالے سے
اور امام حسین کے حوالے سے دو چیزیں دونوں میں مشترک ہیں، ایک کربلا اور ایک صفین۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں اپنے بچوں میں سے اصحاب میں سے کسی کی آواز پر جب جاتے تھے تو لشکر اشقیاء کو چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، بڑھ کر جا کر اس زخمی اپنے جانثار کے سرحانے پہنچتے تھے۔ اس میں بعض لوگوں کو تلوار سے یوں ہٹاتے تھے اور بعض لوگوں کو یوں مارتے تھے اور سر گراتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بعض لوگوں کو آپ صرف ہٹاتے ہیں مارتے ہیں، بعض لوگوں کا سر کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اس تفریق کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جن کو میں ہٹاتا ہوں وہ اگرچہ اس وقت میرے دشمن ہیں، لیکن ان کے ظلم میں، ان کی نسلوں میں، ہو سکتا ہے ساتویں نسل میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی نسل میں کہیں نہ کہیں میرا مولائی موجود ہے، اس کی خاطر اس کو بخش رہا ہوں۔ یہ وہی ولایت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے۔ ہو سکتا ہے باپ کافر ہو لیکن بیٹے میں اس کے ظلم میں وہ نور حرکت کر رہا ہو اور مطلوبہ مقام پر پہنچ کر انسان کی شکل میں وہ آئے باہر اور علی کا سپاہی بن جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بڑا مومن، بڑا متقی، بڑا پاکیزہ اور علی والا، لیکن اس کی ظلم میں کوئی ایسا نکل آئے جو علی کا دشمن بن جائے اور سامنے کھڑا ہو جائے۔ جیسے تاریخ میں بہت سارے ایسے کردار موجود ہیں۔ یہ ہے انتخاب اللہ کی طرف سے۔ البتہ اس انتخاب کی بھی وجہ ایک روز ارسط کا فلسفہ ہے جس پر قرآن نے بڑی تفصیل سے آیات کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن ابھی آتے ہیں اس موضوع پر کہ اللہ نے پہلے مرحلے میں ہمیں منتخب کر کے علی سے جوڑ دیا ہے۔ اب علی سے جڑنے کے بعد اگلا مرحلہ علی کے رستے پر چلتے ہوئے علی کی نورانیت سے فیض پا کر علی کے نور میں خود کو گم کرنا ہے۔ اس کے بعد اندھیرا ہو اور کوئی اور روشنی نہ ہو، ایک بلب آپ جلائیں تو اس ایک بلب کی وجہ سے روشنی چھٹ جاتا ہے، لیکن جب سورج کی روشنی ہو اور وہ بلب لے کر آپ آئیں تو اس بلب کی روشنی کہیں نظر نہیں آتی، کہیں نظر نہیں آتی، جبکہ اندھیرے میں وہ بڑی چمک رہی ہوتی ہے۔ اندھیرے میں تو ایک جگنو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹا سا کیڑا، اس کے دم سے جو نور نکلتا ہے وہ نور بھی دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نور ہے۔ اس لیے یہ جو نور ہے جگنوں کی طرح سے یہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے ہر فرد کے اندر۔ اب اس کو عقل دے کر رستہ بتا دیا ہے کہ اگر علی تک پہنچنا ہے تو اس نور میں مزید اضافہ کرتے چلے جاؤ، جیسے علی کے قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ، اور جو لوگ جتنا علی کے قریب تر ہوں گے اتنا اور زیادہ نورانی اور علوی اور مولائی کہلائیں گے۔ علی کا مولائی بننے کے لیے نعرے نہیں چاہیے، نعرے سے مولائی نہیں بنتا انسان، نعرے لگانے میں بڑے ہوتے، لیکن جب اس کے کردار میں علی کا کردار جھلکتا ہے اور دشمن دیکھ کر کہتا ہے بھئی اس میں علی کا نور نظر آ رہا ہے، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علی کا کتنا قریبی ساتھی ہے۔ وہاں پر پتہ چلتا، کہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کے اندر واقعی علی پر ایمان ہے یا نہیں؟ مفادات کی دنیا میں نہیں، مفادات کی دنیا میں انسان عموماً علی سے مانگتا ہے، آل علی سے مانگتا ہے، علی اور آل علی کو واسطہ بنا کے اپنے رب سے مانگتا ہے، اور یہ جو مانگنے کا عمل ہے اس میں ہندو مانگے اللہ دیتا ہے، مسیحی مانگے اللہ دیتا ہے، یہودی مانگے اللہ دیتا ہے، جو کہ اس کا کام دینا ہے، اس کا کام کرم کرنا ہے، اور یہ ہستیاں اللہ کے اس کرم کا زمین پر مظہر ہے۔ اس لیے لینے میں یہ نہ سمجھیں
کہ اگر مجھے مل رہا ہے تو میں بہت اچھا آدمی ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اللہ جو دیتا ہے وہ دیتا بھی ہے تو امتحان کے لیے ہے. جو دیتا ہے وہ آزمانے کے لیے ہے. کافر کو بھی دیتا ہے، یہودی کو بھی دیتا ہے، مسیحی کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، اور علی والے کو بھی دیتا ہے. لیکن علی والوں سے اللہ دے کر کم اور لے کر زیادہ آزماتا ہے. توجہ ہے میں کیا کروں؟ علی والوں سے اللہ ان کو دے کر کم اور لے کر زیادہ آزماتا ہے. اس لیے علی کے بیٹے صادق آل محمد نے فرمایا البلاء للولا. جو بھی میں اور میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متصل ہو جائے گا اس کو اپنے آپ کو آزمائش کے لیے، مصیبتوں کے لیے، مشکلات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اگر وہ تیار رہے تو میرے اور علی کا ساتھ یہ ہے. اسی امیر المومنین نے بھی امیر المومنین نے بھی ایک جملہ ایسا فرمایا کہ جو میرا ہوتا ہے اگر میں اپنی تلوار سے اس کی ناک کاٹ دوں تب بھی وہ مجھ سے ذرہ برابر دور نہیں ہوتا. اور اگر جو میرا نہیں ہے اس کو میں ساری دولت دے دوں تب بھی وہ میرے قریب نہیں آ سکتا. علی تک پہنچنے کے لیے پیسہ شرط نہیں ہے. اس لیے علی نے عالم انسانیت کے دلوں کو، قلوب کو مسخر کیا پیسہ دے کر نہیں. پیسہ دینے والوں نے کچھ عرصے حکومتیں کی. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو علی کے مقابلے میں، امام حسن کے مقابلے میں، امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے تھے وہ لوگ کون تھے؟ پیسے کے زور پر لوگوں کو خریدنے والے. تو علی والے علی سے پیسہ لے کر علی کی راہ میں نہیں چلتے، بلکہ علی کی راہ میں پیسہ دے کر، جان دے کر، اولاد دے کر، ہستی دے کر، شہرت دے کر، اپنی کل کائنات دے کر علی کے راستے میں چلتے ہیں، علی والے بن جاتے ہیں. اس لیے علی والا بننے کی جو شرائط ہے ان شرائط پر غور کریں، ان شرائط پر غور کریں. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، مسجدیں بنتی ہیں، امام بارگاہیں بنتی ہیں، علم نکلتا ہے، زلجنا نکلتا ہے، اور بعد میں یہی چیزیں آپس میں اختلاف کا باعث بنتی ہیں. انہی چیزوں پر ایک دوسرے کی لڑائی، انہی چیزوں پر مقدمات، انہی چیزوں پر عدالتیں، عدالتوں میں بڑی بڑی فیسیں وکیلوں کو، ججوں کو، رشوتیں وغیرہ، تاکہ قبضہ اس کا ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو علم ہے وہ عباس کا نہیں ہے، میرا پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے. وہ جو مسجد ہے میرے پیٹ بھرنے کا ذریعہ، وہ امام بارگاہ ہے میرے پیٹ کا ذریعہ، یہ میری دکان ہے. جو علی والا ہے وہ تو دیتا ہے اور خوش ہو کر نکلتا ہے کہ میں نے دیا اور علی راضی ہو گئے. اس لیے علی کا رستہ دینے کا رستہ ہے. اور یہاں پر پھر امتحان. امیر المومنین کوفہ میں، کیونکہ آپ کی 4 سالہ حکومت، 4.5 سال وہ کوفہ میں. ایک دن مسجد کوفہ میں، آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، آپ مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے. دکۃ القضاء پر جہاں پر آپ بیٹھتے تھے اور لوگ اپنے مقدمات لے کر آتے تھے، ایک جوان آیا، عرض کیا یا امیر المومنین مجھے پاک کیجیے. کیا مطلب؟ جی میں نے چوری کی ہے. اچھا جاؤ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، جاؤ واپس چلے جاؤ. چونکہ چور کی سزا تب ثابت ہوتی ہے جب اس کی چوری ثابت ہو. چوری ثابت ہونے کے لیے 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے. اگر 2 عادل گواہ نہ ہو تو چوری ثابت نہیں ہوتی. ایسی ہوا میں کہہ دینے سے چوری ثابت نہیں ہوتی. آج تو ہم ادھر سے واٹس ایپ کا میسج آتا ہے، ادھر ہم بڑے بڑے لوگوں پر بڑے بڑے الزامات لگا دیتے ہیں اور اس کے سارے گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں. ہماری جو روٹین میں عادتیں بنی ہوئی ہیں آپ کے سامنے. لیکن شریعت ظاہر ہے اس بات کی اجازت تو نہیں ہے. تو یہاں پر کسی کی چوری ثابت کرنے کے لیے 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے. اور اگر عادل گواہ اگر نہ ہو تو پھر وہ شخص خود اقرار کرے. کیا ایک دفعہ اقرار کافی ہے؟ نہیں. اگر ایک دفعہ اقرار کرے، بات میں کہا نہیں وہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، بات ختم ہو گئی، جاؤ عیش کرو. سزا عالم آخرت میں، اس دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے، چاہے وہ علی کی حکومت ہو. لہٰذا آیا کہا کہ
کہ یا علی مجھے پاک کیجیے. کہا کیوں؟ کہا چوری کی. کہا جاؤ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے واپس چلو. آ کر کہا یا علی میں نے چوری کی ہے, میرا ضمیر میری ملامت کر رہا ہے, مجھے بے چینی ہو رہی ہے اس لیے کہ میں نے جرم کیا ہے, مجھے سزا دیجیے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اندر موجود اس نور کی, ایمان کی. امیر المومنین کے پاس آ کر جب یہ کہا اور 2 دفعہ اقرار کر لیا تو امیر المومنین نے کمر سے فرمایا کہ جاؤ تلوار لے کے آؤ. تلوار لے کے آؤ, ہاتھ آگے کیا. اسلام میں تشیع اور اہل سنت میں سزاؤں کے حوالے سے بعض جگہ کچھ اختلافات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ چور کی سزا کے طور پر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ کلائی سے کاٹ دیا جائے ہاتھ, جبکہ علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی جو فقہ ہے, جو شریعت ہے, اس میں یہ درست نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے چوری کی تو اس کی آپ 4 انگلیاں کاٹیں. 4 انگلیاں کیوں کاٹیں گے؟ اس کی وجہ سابق آل محمد نے بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض کیا ہے, اور نماز کے دوران انسان کے جسم کے 7 اعضاء کو زمین پر ٹکنا چاہیے. ان 7 اعضاء میں سے ایک عضو آپ کی ہتھیلی ہے. اگر آپ نے وہ کاٹ دی تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے. اس لیے کاٹو, لیکن انگلیاں, کلائی سے نہیں, انگلیاں کاٹو تاکہ اس کی نماز کم از کم صحیح ہو. وجہ انگلیاں کاٹ دی گئی. یہ جوان اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر مسجد سے باہر نکلا. مسجد کوفہ جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے, جیسے ہی باہر آیا کوفہ میں حضور علی والے بھی تھے, علی کے دشمن بھی تھے. خوارج کی ایک بہت بڑی تعداد اسی کوفہ میں علی کی دشمنی میں موجود تھی. بہت بڑی تعداد, چھوٹی تعداد نہیں تھی. خوارج کا جو سربراہ تھا بڑا ہی علی دشمن, اس کو موقع کی تلاش ہو گئی تھی. دروازے پہ کھڑا, اس نے اس جوان کو دیکھا. خوارج کے سربراہ کا نام ہے تاریخ میں ابن قوا. ابن قوا, ابن قوا نے جیسے ہی اس کو دیکھا, اس جوان کو پہچان گیا. کہا جوان ذرا قریب آؤ, قریب آئے. کہا تم علی کے ساتھی نہیں تھے؟ کہا ہاں تھا. کہا تم تو علی کے بارے میں بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے اور ہر جگہ علی علی کرتے تھے. کہا ہاں. یہ بتاؤ تمہاری انگلیاں تمہاری کس نے کاٹی؟ یہ کیوں کہا؟ تاکہ نمبر 1 اس کے اندر علی کے لیے نفرت پیدا کر سکے. نمبر 2 اس پر طنز کر کے اس کے زخموں کو ہرا کر سکے. کہاں بتاؤ بھائی تمہاری ان انگلیوں کو کس نے کاٹا؟ جو چونکہ علی والا تھا, جذباتی نہیں, باشعور, سمجھ گیا یہ جو خارجی ہے منافق نہیں ہے, خارجی ہے. منافق اور ہوتا ہے, یہ ذہن رکھے, خارجی اور ہوتا ہے. یہ خارجی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے اس کے سامنے علی کی محبت کے حوالے سے کمزور پڑوں. لہٰذا سے اٹھایا اور کہا کہ تم نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میری انگلیاں کس نے کاٹی؟ کہا ہاں. کہا بتاؤ کس نے کاٹی؟ ہاں. کہا میری انگلیاں اس نے کاٹی جس نے, جو اللہ کا اس زمین پر سب سے بڑا ولی ہے اور ہم سب کا مالک ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہے اور شاہ زمن ہے, اس پورے زمانے کا مالک اور بادشاہ. اس نے کہا جب علی کی فضیلتیں یوں بیان کرنی شروع کر دیں, ادھر سے آپ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اور خون گر رہا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں آسان کام ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تنہائیوں میں سوچ لیں, یہ آسان کام ہے. آپ کے اگر پاؤں میں سوئی چپ جائے, کانٹا چپ جائے تو آپ تسلی سے بیٹھ نہیں سکتے. یہاں پر 4 انگلیاں کٹ چکی ہیں اور درد شدید ہے, اور ادھر علی کے حوالے سے وہ طنز کرنے والا ابن قوا کھڑا ہے, اور ادھر علی کا شیر یوں کھڑا ہو کر علی کی منزلت اور مقام کا دفاع کرتا ہے اور علی کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے یہ ہوا, ابن قوا نے سر جھکایا اور خاموشی سے اپنے گھر کی راہ لی. رات ہوئی. امیر المؤمنین نے کمبر سے کہا کمبر چلو اپنے اس جوان کے گھر. ساتھ میں چلے, جوان کے گھر پر دستک دی. دروازہ کھلا, جوان آیا, ہاتھ پہ پٹی ہے, دیکھا امیر المؤمنین دروازے پر کھڑے. قدموں پہ گرا, یا امیر المؤمنین آپ میرے گھر؟ کہا ہاں میں تمہارے گھر. اندر آنے کی اجازت دو گے؟
آپ ہی کا تو گھر ہے, آئیے عید دل پر شیرا امیر المومنین داخل ہوئے. فرمایا بیٹا یہ بتاؤ تم نے یہ جرم کیوں کیا؟ تم میرے تھے, جب تم میرے تھے تو تم نے یہ چوری کیوں کی؟ عرض کیا مولا کئی دنوں سے بھوکا تھا, اس لیے جب پیٹ کی بھوک کی شدت نے مجھ پر غلبہ پایا تو پھر میں نے چوری تو کی, لیکن چوری کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے ایسا جرم نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی احساس کی وجہ سے, میرا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, شاہد نہیں تھا, گواہ نہیں تھا, میں خود حاضر ہوا کہ اپنے آپ کو پاک کرواؤں اور آپ کے ہاتھوں پاک ہو جاؤں. کہا آئندہ کیا خیال ہے, کیا کرو گے؟ کہا مولا جب میں اپنی انگلیاں کٹوا رہا ہوں, کیوں کٹوا رہا ہوں؟ اسی لیے کہ میں پاک زندگی بسر کروں. کہا جاؤ اپنی انگلیاں لے کر آؤ. انگلیاں لے کر آئے. جیسی انگلیاں لے کر آئے, ان انگلیوں کو ساتھ میں رکھا, اوپر اپنی ابا رکھی, ہاتھ یوں پھیرا, انگلیاں ٹھیک ہو گئی, وہ پہلے کی طرح سے ہو گئے. اس میں اعجاز کا پہلو اپنی جگہ, لیکن جو سیکھنے کا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ علی والے اس لیے علی کے ساتھ نہیں ہے کہ علی معجزے سے میرے ہاتھ ٹھیک کرے گا, اس لیے نہیں ہے کہ میری بھوک لگے گی تو علی مجھے کھانا دے گا, دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آدمی اس وجہ سے جائے تو وہ علی والا نہیں ہے. اس لیے جائے کہ علی علی ہے, علی کے بغیر ہر ایک زیرو ہے. علی علی ہے, اور علی سے جڑنا ہی حیات ہے, اور علی سے کٹنا ہی ممات ہے. علی سے جو جڑ گیا وہ زندہ ہو گیا, اور جو کٹ گیا وہ مر گیا. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ جو علی علی کرے گا اس کو دو طرح کے دشمنوں کا سامنے ہوگا, ایک اس کے اندر کا دشمن اور ایک اس کے باہر کا دشمن. یہ جو اندر کا دشمن ہے فیملی کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کے اندر, اس کے نفس کے اندر, وہ جو نفس کے اندر وسوسے ہیں جس نے حتیٰ انبیاء کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, وہ جو وسوسے ہیں وہ علی والے کے اندر بھی موجود ہیں, ہوتے ہیں. لہذا اپنے اندر کے اس دشمن کو کنٹرول کرنا انسان کو علی سے جوڑنے کا سبب بنتا ہے. اور پھر جو باہر کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ جو آپ سے علی کو چھیننا چاہتا ہے. اس لیے کبھی آپ کی عزاداری کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے, کبھی آپ کی مجلسوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. جب آپ علی علی کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں, جب آپ حسین حسین کرتے ہیں تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. ادھر آپ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں, ادھر اس کو تکلیف اور درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ کی مسجدوں اور آپ کی امام بارگاہوں کو روکنا چاہتا ہے, وہ آپ کے جلوسوں کو روکنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام بارگاہ ہیں, یہ مساجد, یہ جلوس, یہ مجالس, یہ ماتم, یہ جو عزاداری ہے, یہ علی کے پرچم کو اونچا رکھنے کا سبب ہے. اسی لیے علی کے دشمن اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. جو علی والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر آپس کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں الجھ کر دشمن کو بھولے گا نہیں, ان الجھنوں کو دبا دے گا, اس بڑے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. علی والا کبھی بھی علی والے سے نہیں ٹکرا سکتا. توجہ ہے میں کیا کروں؟ علی والا کبھی بھی علی والے سے نہیں ٹکرا سکتا. علی والا کبھی بھی علی والے سے بغض نہیں رکھ سکتا. علی والا کبھی بھی علی والے سے نفرت نہیں رکھ سکتا. اگر کسی علی کا نام لیوا اور علی کے محب نے مجھے نقصان بھی پہنچایا تو اس کے نقصان کی وجہ سے میرا جو فریضہ ہے وہ علی کی بارگاہ میں اس کی شکایت ہے, لیکن اس کو انسانی معاشرے میں خراب کرنے کا حق مجھے حاصل نہیں ہے. کیونکہ وہ علی والا ہے, اس کے اندر علی کی محبت ہے, اور علی کی محبت مجھے اس کو جوڑتی ہے. علی کی محبت کا جو سب سے بڑا اثر ہے وہ جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے. سوال پوچھیے محمد والے. یہ جو میں آخری جملہ آپ سے عرض کیا کہ علی کی محبت جوڑتی ہے, اسی طرح جس طرح سے اللہ کی محبت, رسول کی محبت, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت, امام حسن کی محبت, امام حسین کی محبت, باقی تمام
اہل البیت کی محبت، یہ محبتیں ہمیں جوڑتی ہیں. یہ جو محبتیں ہمیں جوڑتی ہیں یہ محبتیں مرتی نہیں ہیں، یہ محبتیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کو کل عاشور کا دن گزرا اور آج 11 محرم ہے. واقعہ کربلا کو کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1450 سال تو ہو گئے. 1400 سال گزرنے کے باوجود جو کروڑوں انسان ان ایام میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر 1400 سال پہلے والے اس واقعے کی وجہ سے سیاہ لباس پہن کر غمگین ہو کر غمزدہ ہو کر عزادار ہو کر گھروں سے نکل آتے ہیں، امام بارگاہوں سے نکل آتے ہیں، مسجدوں سے نکل آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں، حسین کو سلام کرتے ہیں، حسین کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنی کے جواب میں لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں. یہ 1400 سال سے اب تک اتنا بڑا فاصلہ ہونے کے باوجود، زمانے کا فاصلہ، زمین کا فاصلہ، ہر لحاظ اور نسلوں کا فاصلہ، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں 1400 سال گزر گئے، اب بھی حسین ابن علی کا غم ایسے ہی تازہ ہے جیسے ابھی کا غم ہو. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس محبت میں یہ تاثیر موجود ہے. وہ محبت کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی. وہ محبت انسان کے اندر آگ لگاتی ہے. ہمارا اپنا کوئی بچہ مرتا ہے، 2 دن ہوتے ہیں، 3 دن ہوتے ہیں، 4 دن ہوتے ہیں، لیکن اگلے ہفتے آنسو ختم ہو جاتے ہیں، اگلے مہینے باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اگلے سال یادیں ختم ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی اس کی قبر پہ جا کے دعا کریں. لیکن حسین ابن علی کا غم کیسا غم ہے کہ کسی پل یہ غم کم ہی نہیں ہو رہا. کسی پل، چاہے محرم ہو یا غیر محرم، 365 دنوں میں کوئی دن آپ کا ایسا ہے جب بے ساختہ آپ کی زبان سے یا علی اور یا حسین نہ نکلتے ہو. کوئی دن 365 ایام میں، سارے سال میں اگر کہوں کم سے کم ایک بار تو آپ کی زبان سے ہمیشہ نکلتا ہے یا حسین اور یا علی. کون سی چیز ہے؟ وہی محبت، وہی محبت. یہ محبت ہمیں زندگی دیتی ہے. اس لیے یہ جو آنسو ہے ہماری روایاتی کتابوں میں ہے، اگر حسین ابن علی کے غم میں آپ کی آنکھوں سے مچھر اور مکھی کے پر جتنا آنسو نکل آئے تو سمجھ لیں یہ آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس آنسو کے پیچھے معرفت ہے، عشق ہے. عشق وہ عشق جو آپ کو حسین ابن علی کے اس بحر بے قرار سے جوڑ دیتا، وہ عشق. اس لیے جہاں حسین روتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر آپ کی آنکھوں سے صرف آنسو نہیں گرتے بلکہ خون کے قطرے گرتے ہیں. انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ ایام یعنی کل عاشور کا دن گزرا اور آج 11 محرم ہے. 11 محرم کربلا 61 ہجری کے کربلا میں کیا منظر ہے. اگر آپ گزشتہ رات اور آج کے دن کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسی تلخ رات اور ایسا تلخ دن کبھی نہیں گزرا، کبھی نہیں گزرا. ایسا تلخ اور تکلیف دہ. کل رات جب سارے خیمے جل گئے اور حسین کی بیٹیاں اور بہنیں صحرائے کربلا میں بکھر گئی، ہر طرف سے واہ حسینہ کی صدائیں بلند تھیں، تو ان کی واہ حسینہ کی صداؤں کے جواب میں کوئی تھا جو ان کی مدد کرتا. ایک ہی رات میں سارا کنبہ ہونے لگا. امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی گئی تو آگ جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی تھی نبی زادیوں کے رونے کی آوازیں بلند سے بلندر ہوتی چلی جاتی تھی. اور جب یہ آوازیں بلند ہوتی تو ادھر لشکر اشقیاء میں بعض لوگوں کا دل تڑپنے لگتا تھا کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے، ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. امیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک منظر جب سارے خیمے جلنے لگے یہ کہ بات بھی کرے تو میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی خاتون ہے
اور وہ خاتون بھاگ نہیں رہی. باقی خواتین اور بچے باقی خیموں سے نکل کر بھاگے, یہ خاتون بھاگ نہیں رہی. میں نے پوچھا یہ خاتون کیوں نہیں بھاگ رہی؟ کہا کہ اس کی وجہ ہے. میں نے کہا پہلے بتاؤ یہ ہے کون؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا پھر یہ بھاگ کیوں نہیں, سب بھاگ رہے؟ کہا خیمے کے اندر حسین کا جوان بیٹا کشی اور بیماری کی کیفیت میں ہے, چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے, اس لیے مضطرب ہے, کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے. امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ خواتین آئیں, انہوں نے سہارا دیا اور اس بیمار علی ابن الحسین کو باہر لے آئے. جیسے ہی باہر لے آئے آگ وہاں تک پہنچ گئی اور وہ خیمہ بھی جل گیا. اور جب یہ خیمہ جل گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ حسین کے معصوم بچے اور اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے شہزادے اس تاریکی میں کوئی رسول اللہ کو پکار رہا تھا, کوئی فاطمہ الزہرا کا نام لے رہا تھا, کوئی علی یہ مرتضیٰ کا نام لے رہا تھا, کوئی حسن مجتبیٰ کا نام لے رہا تھا, کوئی حسین شہید کربلا کا نام لے رہا تھا. یہی نام تھے اور انہی کا ورد تھا اور بچے زہرا میں گم تھے. کہتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا زینب سلام اللہ علیہا نے ان معصوم بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو میں نے دیکھا ایک جگہ جب یہ بچے اکٹھے ہوئے تو میں نے گنا دیکھا 23 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے 23 تھے. تو زینب سلام اللہ علیہا کو ایک بچہ نہیں مل رہا, 2 بچے نہیں مل رہے تھے. جب ان کو تلاش کیا تو پتا چلا ایک خرابے میں دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. پتا چلا یہ 2 بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال تھے اور جب آگ لگی تو آگ سے بچنے کے لیے بھاگے اور اس کے بعد پھر باقی توانائی بھی ختم ہو گئی اور اسی میں عالم آخرت کو سدھار گئے. امیر کہتا ہے میں نے اس عالم میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے, اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے, اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا. کہتا ہے میں بھاگا تاکہ اس بچی کا دامن پکڑوں اور اس کو بجھا سکوں. جب بچی نے مجھے قریب آتے دیکھا تو وہ گھبرائی اور تیزی سے بھاگنے لگی. میں آگے گیا, بچی کو روکا, اس کے دامن کی آگ بجھائی. دامن بجھانے کے بعد میں نے اس بچی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو ایک عجیب معصومیت میں نے دیکھی اور چند چیزیں میں نے نوٹ کی. ایک تو یہ کہ اپنی آنکھوں پر حیرت کا سمندر تھا اور مجھ سے اس کی آنکھیں پوچھ رہی تھی کہ اس کربلا میں اب تک جتنے بھی لوگ ہمیں ملے وہ مارتے تھے, وہ قتل کرتے تھے, وہ آگ لگاتے تھے, وہ لوٹتے تھے, تم پہلے شخص ہو جس نے میرے دامن کی آگ بجھائی. جب میں نے یہ اس کی آنکھوں میں سوال دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹی تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے, رخسار سیاہ ہے, تمہارے جسم پر زخم ہے, تمہارے کان کی لوٹ پھٹی ہوئی ہے, تم ہو کون؟ کہا نہیں. کہا میں حسین کے سونے پر سینے پر سونے والی حسین کی بیٹی سکینہ. جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا بیٹی یہ تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ کیوں ہے؟ کہا ان ظالموں نے جب مال لوٹنا چاہا اور میں نے روکنا چاہا تو انہوں نے اتنے تماچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے کان کی لو کیوں پھٹی ہوئی ہے؟ کہا میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی, ان ظالموں نے بالیاں اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی. میں نے پوچھا بیٹی بہت مظلومہ ہو, تمہارا جسم زخمی کیوں ہے؟ کہا انہوں نے جو ہماری چادریں کھینچی ہے وہ نیزے کی انیوں سے کھینچی ہے, اس لیے جسم بھی زخمی ہے. میں نے پوچھا بیٹی میں تمہاری کیا خدمت کروں, کوئی کام بتاؤ جس سے تمہارا درد کم ہو سکے. اس بچی نے کیا کہا, ایک بڑا دردناک جملہ کہا کہ انسان کا کلیجہ پھٹ جائے. کیا کہا اگر تم بتا سکتے ہو تو مجھے بتاؤ میرے دادا علی ابن ابی طالب کی قبر نجف میں سنا ہے, نجف کا رستہ کس طرح کا ہے؟ کیا کرو گی؟ جا کے اپنے دادا کی بارگاہ میں شکایت کروں گی کہ امت کے ان ظالموں نے آپ کی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا, یہ سلوک. تو یہ جو 11 محرم کا دن ہے, ان مصیبتوں کے بعد آنے والا آفتاب اور طلوع آفتاب کے وہ لمحات ہیں. دوپہر تک لشکر اشقیاء وہیں پر کربلا میں رہے اور صبح جن لعینوں نے سر کاٹے تھے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں.
جب ان مخدرات عصمت و طہارت کو رسیوں سے باندھا گیا، رسیوں سے ان کے بازو باندھے گئے اور انہیں ان بے کجاوا سواریوں پر بٹھایا گیا، سید الساجدین کی باری آئی نا، تو روایت میں پڑھ رہا تھا، روایت میں لکھا ہے کہ سید الساجدین کو لوہے کی ایسی بیڑی پہنائی گئی جو گلے پہ تھی اور ہاتھ بھی اس کے ساتھ یوں بندھے ہوئے، اور اس کے بعد ان کو پشت سواری کی پشت پر بٹھا دیا گیا۔ اب چونکہ بیمار تھے، سنبھل نہیں سکتے تھے، اس لیے زنجیروں سے اس سواری کے ساتھ باندھا گیا۔ اس کے بھیڑ میں جب ان سواریوں کو اور ان اسیروں کو میدان کربلا سے گزارنا چاہا تو ان اسیروں کی نگاہ کس پر پڑی؟ ان کٹے ہوئے اور گھوڑوں کے زمور تلے پامال لاشوں پر۔ اب جب وہ منظر دیکھا تو زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو گرا دیا، ام کلثوم نے اپنے آپ کو گرا دیا، مخدرات عصمت گر گئی۔ اب یہ اہل بیت کے گھرانے کی خواتین ان لاشوں کے درمیان گری ہوئی ہے۔ اب تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ جتنی بھی خواتین تھی، ہر خاتون اپنے اس وارث کی تلاش میں تھی کہ میرا وارث کہاں ہے۔ ام فرما حضرت قاسم کی لاش ڈھونڈ رہی تھی، حضرت علی اکبر کی والدہ اپنے بیٹے کی لاش ڈھونڈ رہی تھی، حضرت امام حسین کی تلاش میں کون تھا؟ زینب کبریٰ تھا۔ زینب کبریٰ حسین ابن علی کے سر کٹے اس لاشے کے قریب آئی تو ایک کام کیا، اٹھایا، سینے سے لگایا اور جہاں پر خنجر چلا تھا وہاں پر ان کٹی ہوئی رگوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر بوسے دیتے ہوئے کہنے لگی، میرے بھیا میں اس جگہ بوسہ دے رہی ہوں جہاں پر آج سے پہلے کوئی بوسہ نہ دے۔ ان بہتے آنسو کے ساتھ یاد رکھیے کوئی بھی دعا اگر آپ نے کرنی ہے تو گھر میں شاید دعا قبول نہ ہو، لیکن جب آپ حسین کی مجلس میں ہو، آپ کی آنکھیں حسین بن علی پر اشکبار